کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے، اللہ رب العالمین نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کی، کہا اے ہمارے بچوں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے، اس لیے تم جب بھی مرو تم مسلمان ہو کر مرنا، دین اسلام پر مرنا، کسی اور دین پر مت جانا۔ کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے بھی اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ آخرت کی فکر رکھنے والے بھی اللہ کے نبی اور رسول سے زیادہ کوئی ان کی اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے بعد کون سا کاروبار کریں گے، کارخانہ کون سا چلائیں گے، دکان کیسے چلائیں گے، کیسے کاروبار چلائیں گے۔ لیکن نبیوں کی فکر جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی، بالکل اس سے مختلف اپوزٹ ہوتی ہے نبیوں کی فکر۔ نبیوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچے دین کے معاملے میں کیسے رہیں گے، ان کا عقیدہ کیا رہے گا، اور ان کا دین کے معاملے میں کیا سلسلہ رہے گا۔ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبروں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی سورہ بقرہ کے اندر اسی آیت نمبر 133 پر اللہ رب العالمین نے ایک اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بیان فرمائی ہے، جس کو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب موت کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 11 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ اذ قال لبنیہ، کہا کہ اے بیٹوں، فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کے بعد ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں اور جس کی ابراہیم اور اسماعیل نے اور اسحاق نے کی، ہم اسی الہ کے سامنے جھکیں گے، اسی معبود کے سامنے جھکیں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکون ملا اور سکون سے ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی۔ نبیوں کی فکر یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، اس فکر کا، نبیوں کے اندر جو فکر تھی، اس فکر کا کوئی ذرہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اس بات کی دعا مانگنا۔ اس فکر کا کوئی ذرہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی کامیاب، ایک ذرہ بھی آ جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا، آخر وقت میں لوگ پانی ڈال رہے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پانی ڈال رہی ہیں، 7 مشکیزیں پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، بخار پھر بھی کم نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی طور پر بیٹے تو کوئی نہیں موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب پرسرات پر یہ امت ہم سب گزر رہے ہوں گے، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، اے اللہ، اے ہمارے رب، سلامتی کے ساتھ یہ میری امت گزر جائے۔ نبیوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اگرچہ اچھا کاروبار نہیں کر سکا، اچھا مکان نہیں بنا سکا، اچھی گاڑی نہیں لے سکا،
ظاہری طور پر وہ دنیا کی زندگی کامیاب نہیں گزار سکا، لیکن آخرت اگر اس کی بن گئی تو یہ 50-60 سال کی 80 سال کی تقریباً زندگی ہوتی ہے۔ اس کو گزارنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے آرام مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی۔ یہ فکر نبیوں کی ہوا کرتی تھی، اور اس فکر کا کوئی ذرہ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں رازدار رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ رازدار رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راز ان کے سینے میں رہ کر ان کی قبر کے اندر چلا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے جو منافق تھے 12 منافقین کے نام بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے حذیفہ میرے ان صحابہ کے اندر 12 منافقین ہیں، اور جن کی موت دوبیلے پھوڑے کی وجہ سے ہوگی، اور لیکن یہ راز تم اپنے سینے کے اندر رکھنا، نام کسی پر ظاہر نہیں کرنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو نام بھی بتائے تھے۔ حذیفہ نے کہا کہ مجھ کو نام بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کسی کو بتانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے حضرت حذیفہ نے پوری زندگی نام ان لوگوں کے نہیں بتائے، اسی لیے ان کو رازدار رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ان کے سینے کے اندر تھا۔ حالانکہ وہ تفصیل کی کتابوں میں ملتا ہے بعد میں کن کن لوگوں کے دوبیلا پھوڑا ہوا پیٹھ پر جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک الگ ٹاپک چھٹ جائے گا، ایک بہت ہنگامہ مچ جائے گا پھر اس خطبے کے بعد۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے نام پر کانفرنسیں کی جاتی ہیں اور جن کے نام پر پوری جدوجہد آدمی کی جاتی ہے، وہ لوگ دوبیلے پھوڑے میں مرے آخر میں، وہ صحابہ میں سے تھے۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، اور رسول اگر کسی بات کو بغیر قسم کھائے ہوئے کہہ دے پھر بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ دے آپ سمجھ لیجئے کہ اس بات میں کتنا وزن ہے، وہ کتنی قیمتی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ضرور بالضرور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہو اور بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو، اگر تم نے اس کام کو چھوڑا تو عنقریب وہ وقت آئے گا کہ تم پر عذاب اللہ کی طرف سے بھیج دیا جائے گا، اور اس عذاب میں تم دعا مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ہر دور کے اندر۔ کسی دور میں ظالم حکومت کے نام پر عذاب آتا ہے قوم پر، کسی دور میں کوئی بیماری وبا پھیل جاتی ہے، طاعون آ جاتا ہے، کسی دور میں اس گئے گزرے زمانے میں اس سے 2-3 سال پہلے آپ جانتے ہو کس طرح کی وبا پھیلی، پوری دنیا اپنی جگہ پر درہم برہم ہو گئی۔ یہ اللہ کے عذابات کی نشانی ہے۔ اس دور کے اندر ملک ہندوستان پر جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے وہ ظالم حکومت ہے، سب کے کاروبار اس نے چھین لیے، سب کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، خصوصی طور پر مسلمانوں کو، اور عام طور پر ملک ہندوستان کا لوگ آدمی پریشان۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، اور اس دور میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بالکل صادق ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر جو قرآن حکیم کے اندر بار بار آیا ہے کہ ہر امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ڈگری پوری امت کو دے رکھی ہے، اس کے لیے عالم ہونے کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حافظ قرآن ہونے کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ ڈگری دے رکھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو اگر تمہارے اندر یہ صفت آ جائے کہ تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو اور تم بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو اور بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، اگر یہ عمل تمہارے اندر زندہ ہو جائے تو تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ اور میں نے اس کو تفصیل سے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ یہ کنتم کو جو لفظ ہے عربی، اگر گرامر کوئی سمجھتا ہے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ مستقل نہیں ہے،
مستقل میں انتم بولا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے تم بہترین امت ہو. یہاں کنتم کا لفظ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شرط کے ساتھ خیر امت کا یہ جو لقب ملا ہے، اگر وہ شرط امت کے اندر آ جائے اور باقی رہے تب تک یہ خیر امت ہے. اگر یہ کام نکل جائے تو یہ خیر امت نہیں. انتم یا ایھا الناس انتم الفقراء، جہاں ہمیشہ کے لیے جو لفظ اللہ کو بولنا تھا وہاں انتم بولا گیا. ہمیشہ پوری انسانیت فقیر ہے اللہ کے سامنے، اللہ غنی ہے، سب کے سب محتاج. یہاں کنتم کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگر لوگوں کی فکر میں تم لگ جاؤ اور لوگوں کو بری باتوں سے روکو اور بھلی باتوں کو حکم کرو تو تم بہترین امت ہو ساری امتوں میں. کنتم کا لفظ ہے. اگر یہ عمل چھوڑ دو تو تم بہترین امت نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا، دوسری روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اللہ اپنے شان عالی کے مطابق درود و سلام نازل فرمائے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہودی لڑکا بیمار ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے. آج ایک کلمہ پڑھنے والا بیمار ہوتا ہے تو لوگ فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ بریلی ہے، یہ وہابی ہے، اب یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے. حالانکہ کلمہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس کی بیماری، اس بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے آدمی اس کو ثواب نہیں سمجھتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حقوق بیان کیے ہیں، 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. وہ کوئی بھی اپنے آپ کو فرقہ بتاتا ہو لیکن کلمے کا رشتہ ہے، تب اس کو ہدایت، تب اس کو دعوت کا موقع ملے گا، اس کو سمجھانے کا موقع ملے گا، ہر ایک کے دکھ درد میں دوڑنا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور سراہنے بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹا تمہارا آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ بیماری جب آدمی پر آ جائے، زیادہ بیمار ہو جائے، آدمی اٹھنے بیٹھنے سے مجبور ہو جائے تو فوراً اس کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری بیماری آخری ہو، اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری میری موت کا، اس کے پیچھے موت چھپی ہو. تو اللہ نے، اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے سے کہا کہ بیٹا بیماری موت کا پیغام ہوا کرتی ہے، بیٹا اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو تم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہ لڑکا تھا، حالانکہ نوجوان تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی کہ بڑھاپے کو پہنچ گیا تھا، لیکن بیماری نگاہ نبی کچھ اور دیکھتی ہے، ہم جیسی نگاہ نہیں ہوا کرتی ہے نبیوں کی. نگاہ نبی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پیچھے موت ہے، اس بیماری کے پیچھے. اسی لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بیٹا اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو تم اس کے بعد جو ہمیشہ کے لیے زندگی آنے والی ہے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ موجود تھا، تو باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتا تھا. کہا ابو القاسم کی بات مان لو، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، قاسم کے ابو ابو القاسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے یہ کہ ابو القاسم. تو وہ لوگ رسول نہیں مانتے تھے، تو اس یہودی باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو. اگر کہہ رہے مان لو ٹھیک ہے، خود تو ایمان نہیں لایا. اس لڑکے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اس کی روح نکل گئی کلمہ پڑھنے کے بعد. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کے عذاب سے بچا دیا. جہنم کے عذاب آخر وقت میں اللہ کی وحدانیت کا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودی سمجھتے اور اس کو بیمار کی عیادت کے لیے نہ جاتے تو کہاں یہ موقع ملتا اس کو دین سمجھانے کا، اور کہاں وہ شخص جہنم سے بچ پاتا. آج کیا ہوا ہے مسلمانوں کو میرے بھائیوں، پڑوس میں ایک شخص ہے جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے، پڑوسی آرام سے اسے نیند آ رہی ہے، گھر میں اس کے 5 بیٹے ہیں،
سارے بیٹے پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، باپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، ایک باپ کو فکر ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی کو سمجھایا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 پر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اس میں سمجھایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو ان کو اپنے بیٹوں کی فکر یہ نہیں تھی کہ میرے باپ کاروبار کون سا کریں گے، ان کو یہ فکر تھی کہ میرے بیٹے میرے بعد ان کا عقیدہ اور ایمان کیسا ہوگا۔ فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں 11 بیٹے تھے اور 11 سے زیادہ بھی بعض روایتوں میں سے یہ تاریخی معاملہ ہے، بیٹوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اگر اس میں کوئی اختلاف کرے تو الگ بات ہے، تاریخ کی کتابوں میں بیٹوں کی گنتی ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے۔ 11 بیٹے میرے نالج میں جہاں تک میں نے علم حاصل کیا ہے 11 بیٹے تھے، تو ان سب کو بلایا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے فرما بردار تھے، انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ابا جان ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق، اور آپ نے جس کی عبادت کری اسی ایک واحد الہ واحد کی ہم عبادت کریں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو چین سے موت آئی، روح نکل گئی ان کی۔ میرے بھائیوں، نبی کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی جان اٹکی ہوتی ہے اس بات میں کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، اللہ کا ہر بندہ، اللہ کے ہر بندی جہنم سے بچ جائے۔ نبیوں کی فکر یہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے اندر کیا فکر ہے میرے بھائیوں؟ ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ بات سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا انٹر پاس کر لے، بی اے کر لے تاکہ اس کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی زندگی گزارنے لگے، اور وہ پورا دن پڑھ لکھ کر آتا ہے، باپ کبھی سوال نہیں کرتا بیٹا تم نے 5 نمازوں میں سے کون سی نماز ترک کر دی۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ باپ نے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ یہ 50-60 سال کی زندگی، 70 سال 80 سال کی زندگی، یہ ختم ہونے کے بعد جب ہمیشہ کی زندگی آئے گی، اس زندگی کے اندر جو چیز کام آنے والی ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ فرمایا کہ وَبَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے اولادوں کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے تو تم دین اسلام پر مرنا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اسلام کے کسی اور دین پر نہ مر جانا۔ یہ پہلے ہی پارے کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک فکر ہونی چاہیے۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ ایک مشن پوری طرح ہونا چاہیے کہ ہر محلے کے اندر، انشاءاللہ آج اس تعلق سے عشاء کی نماز میں مشورہ رکھا جائے گا کہ ہر محلے عورتوں کو اکٹھا کر کے، اگر کوئی عورت پڑھی لکھی ہے تو وہ عورت حدیث قرآن کی باتیں چند منٹ عورتوں کے سامنے بیان کرے، اگر کوئی عورت نہیں ہے تو پردے کی آڑ سے آدمی بھی بیان کر سکتا ہے تاکہ اس کے عورتوں کے اندر دین آئے۔ عورتیں جب دیندار بنے گی تو بچے دیندار ہوں گے، گھر کے اندر دینداری آئے گی، اور اسی طریقے سے مردوں کے اندر جو ہے اس میں جڑے ہر آدمی دعوت کا کام کر سکتا ہے، بغیر بوریا بستر گھر سے لے کر جانے کے بجائے اپنی بستی میں ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے مکلف بھی اسی بات کو بنا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کوئی کام دین کے اندر ایسا نہیں رکھا جو انسان کر نہ سکے، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں رکھا۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے، ایک دکاندار اپنی دکانداری بھی کر رہا ہے، اپنے کسٹمروں سے دین کی بات کر رہا ہے کہ بھائی ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرو، نماز کی پابندی اختیار کرو، اور ایک آدمی اب کارخانہ کھولے ہوئے اپنا کارخانہ بھی چلا رہا، اپنے کارخانوں کے لوگوں سے دین کی بات بھی کر سکتا ہے۔ اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی کا نام ہے کہ بری باتوں سے روکو۔ اگر وہ جوا کھیلنے لگے تو ان سے روکو، اپنے کارخانے کے جو مالک ہے اپنے کارخانے کے لوگوں کو روکے اس سے۔
اور ایک دکاندار ہے، اس کی دکان پر کوئی جوا کھیلنے لگے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، بری باتوں سے روکے اور بھلی باتوں کا حکم کرے کہ بھائی نماز پڑھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ سے اپنی فریاد کرو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک آدمی اپنی جگہ پر رہ کر سکتا ہے، اور جو باتیں نہیں معلوم ہیں مسجد میں کسی نماز کے پاس بیٹھ کر آدمی ان باتوں کو معلوم کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ کون شخص؟ فرمایا کہ وہ شخص ہمارے پیچھے چلنے والا، اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قدم بقدم چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے پیچھے چلنے والا، میری اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اپنی عمر سے چھوٹے جو ہوں ان کو پیار سے دیکھے، کوئی غلطی ہو جائے تو مسکرا کر معاف کر دے کہ بھائی دوبارہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، عمر میں چھوٹا ہے، اور جو بڑوں کا ادب نہ کرے، اپنی عمر سے اپنے سے زیادہ عمر والا ہے اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہ کر دے، اس کے لیے کرسی نہ چھوڑ دے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہمارے پیچھے چلنے والا نہیں ہو سکتا، ہماری اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکے